السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فضل ربی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بلدیہ ٹاؤن کے مشہور و معروف انجینئر علامہ عبدالقدوس صاحب کے بیٹے کے ساتھ۔ آج سے کچھ دن قبل علامہ عبدالقدوس صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ آج ہم موجود ہیں ان کے بیٹے مولانا طلحہ زبیری صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے امام ہیں۔ آئیے ہم ناظرین ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ان کے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں، کہ ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے حالات اور زندگی کیسی گزری، انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کے اندر عوام کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، مدارس اور مساجد کے اندر کیسی زندگی گزاری۔ یقیناً ان کی دین اسلام کے لیے، دینی مدارس کے لیے بڑی خدمات تھی، دین کے لیے انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے۔ تو آئیے ہم ان سے، ان کے بیٹے سے، ان کی دینی خدمات کے بارے میں اور ان کے زندگی کے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے رہیے DHR نیوز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب مرحوم رحمہ اللہ جو تھے، ان کی وہ حالات زندگی پر ہمیں تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو معلومات فراہم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے والد صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ 1968 میں ملکہ ہانس پنجاب کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر پیدا ہوئے اور تقریباً 20-25 سال جو ہے وہ اسی گاؤں میں ذمہ داری کرتے رہے اور حافظ قرآن تھے۔ اور اس کے بعد تقریباً 1990 یا 1992 کے درمیان میں وہ کراچی تشریف لے کر آ گئے، اور پھر کراچی آئے، اور کراچی میں آنے کے بعد تقریباً ہی ان کا تعلق مدارس و مساجد کے ساتھ رہا، اور پھر ملک کی مشہور معروف دینی درسگاہ جامعہ عثمانیہ احیاء علوم یاسین مسجد میں ہی ابتدا ہوئی وہاں سے، اور وہاں پر جو ہے طلباء کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مختلف انداز میں جتنا ہو سکتا تھا وہ کمر توڑ کوشش کرتے مدرسے کے لیے، طلباء کے لیے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ کھانا پکانے کا کام کیوں نہ ہو، چاہے وہ جس انداز میں بھی جو خدمت ہوتی تھی طلباء کے لیے وہ کرتے تھے۔ اور تقریباً 32 سال کا طویل عرصہ وہ جو ہے والد صاحب جامعہ عثمانیہ احیاء علوم کے ساتھ منسلک رہے، اور ساری زندگی طلباء، مدارس اور مساجد کی اتنی خدمت کی کہ الحمدللہ آج قبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے سائے میں دی ہے۔ اور جب کراچی آئے، اور کراچی میں آئے، سب سے پہلے انہوں نے مدرسے کے اندر خدمت کا کام شروع کیا، پھر مؤذنی شروع کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنسٹرکشن کے کام میں ابو کو جو ہے وہ کافی، بلکہ بہت زیادہ وسعت ذہنی اور اس طرح جو ہے نا بہت ہی زیادہ تجربہ دیا تھا، جس کی بنا پر ابو بلدیہ کی سطح پر، بلکہ کراچی کی سطح پر، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں کہ پورے ملک کی سطح پر بہت مشہور ہوئے اور بہت زیادہ کام کیا، اور تقریباً 102 مساجد تعمیر کی، جن میں کسی کے لیے نقشہ بنایا گیا، کسی کے لیے سائٹ پر جا کر کام کیا گیا، کسی پر جو ہے وہ مشورہ دینے کے لیے وہاں چلے جاتے۔ اس طرح تقریباً 102 مساجد، جن میں پشاور میں 2-3 مسجدیں ہیں، اور اس طرح پاکستان کا مشہور اور معروف ادارہ ہے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، ان کی بہت ساری مساجد بنائیں، اور اس طرح جو ہے وہ جامعہ بن نوریہ العالمیہ، ان کی بہت ساری مساجد بنائیں، اور اس طرح جامعہ عثمانیہ علوم یاسین مسجد، ان کی جو بہت ساری شاخیں ہیں، جس میں جامعہ مسجد حذیفہ ہے، جامعہ مسجد امیر معاویہ ہے، جامعہ مسجد بابری ہے، جامعہ مسجد ماریہ ہے، جامعہ مسجد رقیہ ہے، ان سب کی تعمیرات جو ہے وہ والد صاحب نے کروائیں۔ اور پھر بلدیہ ٹاؤن کی تقریباً مساجد وہ والد صاحب کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی ہیں، اور تقریباً زندگی کے آخری ایام تک مساجد اور مدارس کے ساتھ منسلک رہے، اور طلباء، مدارس، مساجد کی بے انتہا خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ تو انہوں نے یہ کنسٹرکشن کا کام کس وقت شروع کیا تھا؟ کنسٹرکشن کا کام تقریباً یہ جامعہ عثمانیہ میں جب ابو آئے، اور تعمیراتی کام تو تقریباً شروع سے ہی کر رہے تھے، لیکن جب 2005 یا 6 میں والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس کے بعد اس کام میں زیادہ دلچسپی بڑھ گئی۔ اب شاید گھر میں تنگ ہوتے تھے یا کیا وجہ تھی، تو اس کام میں زیادہ دلچسپی بڑھ گئی، اور 2005 یا 6 سے لے کر 2021 تک، 2021 میں بھی بلکہ نہیں، 2020 کے آخر تک والد صاحب مرحوم رحمہ اللہ جو ہے مساجد اور مدارس کا کام کرتے۔ ان 13-14 سالوں کے اندر 102 مساجد تعمیر کی، اور تعمیر کے کام میں جو ہے وہ مشورہ لینے کے لیے جو ہمارے
پاکستان کے معروف شخصیت ہیں، معروف انجینئر ہیں صدیق صدیقی صاحب، انجینئر صدیق صدیقی صاحب، وہ بھی ابو سے رابطے میں رہتے، اور انجینئر اسلم صاحب وہ بھی ابو سے رابطے میں رہتے، انجینئر عمران صاحب وہ بھی ابو سے رابطے میں رہتے، اور اس طرح مصطفیٰ کمال صاحب، سید مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی اس معاملے میں رابطے میں رہتے، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کئی دفعہ وہ بھی رابطے میں رہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ جامعہ فاروقیہ کے مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ابو سے کنسٹرکشن کے معاملے میں بہت جو ہے وہ رابطے میں رہتے تھے۔ الحمدللہ کنسٹرکشن کے معاملے میں، اور بالخصوص مدارس و مساجد کی کنسٹرکشن کے معاملے میں بڑے بڑے علماء سے اور بڑے بڑے جو ہے وہ انجینئر حضرات سے بہت رابطہ کرتے، اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ انجینئر حضرات جو ہے وہ ابو کے ساتھ بیٹھتے، اور ابو جو ہے نا ان کو انہی کے معاملات میں فیل کر دیتے، اور پھر اپنے یعنی کہ کیلکولیٹر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنا کاغذ اور قلم اٹھاتے اور وہ سارا معاملہ حل کر دیتے۔ ابو کی ساری کنسٹرکشن ایک کاغذ اور قلم کی دیر پر تھی، جب کاغذ اور قلم ٹیبل پر آتا تو پورا جتنا وہ رقبہ ہوتا زمین کا، اس کی ساری جو ہے وہ معلومات، اس میں اتنا سیمنٹ، اتنا سریا، اتنا جو ہے وہ اتنی مزدوری، اتنا کام ہوگا، وہ ساری جو ہے معلومات ایک صفحے کی دیر تک ہوتی تھی، ایک قلم کی دوری پر ہوتی تھی، جیسے قلم ہاتھ میں آتا تو وہ ساری معلومات اس میں فراہم کر دیتے تھے۔ کیا کوئی ایسی مسجد اس وقت موجود ہے جو کہ آپ کے والد صاحب تعمیر کر رہے تھے، ان کی سرپرستی میں تعمیر ہو رہے تھے، اس کی تعمیر ابھی تک نامکمل ہو یا باقی رہ گئی ہو؟ جی تقریباً مساجد آج سے تقریباً 31 اگست 2021 بروز منگل صبح تقریباً 6 سے 6:30 کے درمیان اس دار فانی کو سے کوچ فرما گئے۔ 31 اگست سے تقریباً 6 یا 7 مہینے یا 5 مہینے پہلے ابو نے تقریباً تمام کام بند کر دیے تھے، اور بس کچھ حضرات مشورہ لینے کے لیے، بلکہ جس دن آپریشن سے ڈسچارج ہو کر اسپتال سے گھر آئے اس رات بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کی ہب چوکی کی طرف مسجد بن رہی تھی، وہ مشورے کے لیے آئے تھے، پہلے بھی کافی دنوں سے آ رہے تھے لیکن اس دن بھی وہ آئے ہوئے تھے، اور یاسین مسجد جو مشہور مسجد ہے جامعہ عثمانیہ علوم جہاں پر ابو نے 32 سال کام کیا ہے، وہ مسجد میں کام چل رہا تھا کہ جس کو چھوڑ کر ابو جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا آپ کے والد صاحب جب یہ ان مساجد کی تعمیر کر رہے تھے تو ان مساجد کے کوئی معاملات تو سارے ان کے پاس ہوتے تھے، تو ایسا کوئی معاملہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا کسی مسجد کے عملہ کو، انتظامیہ کو، یا کام کرنے والے کسی مزدور کو ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ مسجد یہ تو شاید مزدور ہی بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے یہاں تک ایسا بھی ہوا کہ مزدور کا پتہ چلا کہ ابھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یا والد صاحب بیمار ہیں، یا والدہ گاؤں میں بیمار ہیں، راتوں رات بلکہ میں نے مجھے کہا کہ بھائی جہاز کی ٹکٹ کر کے دو، اس مزدور کو بھیجتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ان کی ٹکٹ کروا کر جو ہے ان کو بھیج دیا، پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بھائی فلاں مزدور بہت غریب ہے، اس کے ہاں فروٹ لے کر جا رہے ہیں، کبھی ان کے ہاں کیا لے کے جا رہے ہیں، اس طرح باقاعدہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مستری تھے جو کہ سعودیہ جا رہے تھے اور حج پر جانا تھا، تو ابو کو پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے حج پہ جانا ہے، تو کہا بھائی گاڑی لے کر آؤ، گاڑی لے کر آئے، مجھے کہا کہ بھائی ہم جائیں گے اس مستری کو چھوڑنے کے لیے، تو اس مستری کو ہم ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے، جب وہ حج کر آیا تو اس کے استقبال کے لیے بھی گئے اور اس کو لے کر آئے۔ اور اس کے علاوہ ان کے زندگی کے معاملات کیسے تھے عوام کے ساتھ، اور جہاں ان کے کام چل رہے تھے، جہاں انہوں نے مساجد کے علاوہ کہیں یقیناً گھروں کا کام بھی انہوں نے کیا ہوگا، تو وہاں کے معاملات، اس کے لین دین کے معاملات لوگوں کے ساتھ، اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو معلومات دیں۔ لین دین کے معاملات کے اندر تو ایسا تھا کہ وہ 1 روپے کی چیز بھی لیتے تھے تو وہ لکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ شاید 2008 یا 2009 کی بات ہے کہ جامعہ عثمانیہ علوم میں جب وہ میرا مادر علمی بھی ہے اور ابو تقریباً 32 سال سے منسلک تھے، تو ہم ایک رات کو ماربل لے کر آئے مدرسے کے لیے، مدرسے کی گاڑی پر گئے اور ماربل لے کر آئے، اور اس میں کچھ 13,000 کچھ روپے ابو کی جیب میں رہ گئے، اور تیز بارش ہو رہی تھی، اور اس بارش میں گھر آئے اور گھر میں آ کے دیکھا میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے، جب وہ نظر پڑی تو پھر مجھے کہتے ہیں یار یہ پیسے رکھ کر آتے ہیں، پھر واپس گئے اور وہ پیسے رکھے اور پھر آئے، تو گھر میں آتے ہی والدہ نے کہا بارش تھی صبح چلے جاتے، کہہ رہے کہ میں رات کو مر جاتا تو میرے جیب میں جو پیسے پڑے تھے آپ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ پیسے تو انہی کے ہی ہیں، تو آپ لوگ خرچ کر دیتے تو اللہ مجھ سے ناراض ہوتے۔ تو اس لیے معاملات کے اندر اگر ہم کسی کے پاس جائیں تقریباً ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے ہم نے کچھ دینے ہوں گے، ایک بندے سے 1 روپے کا حساب کر کے اپنے معاملات کو بالکل کلوز کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے، اور باقاعدہ جب جانے کا وقت تھا تو بلکہ
2 दिन नहीं बल्कि 5-6 महीने पहले सही जो है वो अपनी मौत की तैयारी, जिस तरह के इंसान कहीं गाँव जा रहा है, हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, जिस तरह के इंसान तैयारी कर रहा होता है, तो वो तैयारी में थे। अपने मामलात को संभाला, मज़दूरों के साथ लेन देन को संभाला, रेती बजरी सीमेंट वालों से अपने मामलात को देखा, सबसे क्लियर करके जो है वो अपने मामलात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उनकी ज़िंदगी के आखिरी कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको अनोखा अजीब लगा हो, जो उसने कोई आपको वाक़या बताया, या कोई ऐसा वाक़या हो जो हमारे नाज़रीन को भी हैरान कुन वाक़या हो, ऐसे कोई वाक़या पेश आया हो? फिर मुझे कहते हैं कि यार मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सा लेटे तो हल्की सी आँख लगी और मैं ख्याल 10 से 5 मिनट आराम किया और एकदम चौंक कर उठ गए। कहते हैं यार वो मौलाना अली शेर हैदरी साहब जो 2009 में या 10 में शायद शहीद हो गए, कह रहे यार वो गेट पर आए हुए, उनको अंदर लेकर आ जाओ। तो मैंने कहा अब्बू क्या आपने कोई ख्वाब देखा क्या? कह रहे हाँ अच्छा ख्वाब देखा। कुछ देर में जो है वो जिस तरह सो गए, जैसे हल्की सी आँख लगी तो फिर उठ गए। कह रहे यार मेरा निकाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया था, तो आज मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए वो आ रहे हैं। तो फिर इसी ये बात करते करते मुझे कहते हैं कि यार टाइम क्या हो रहा है? मैंने कहा अब्बू 11:15 हो रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे एक लंबी सी आह भरी, कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी 12 बजने वाले हैं, मेरी ज़िंदगी के आखिरी बार। ये जुमला बड़ा अजीब जुमला था जो दिल को चुभ भी रहा था। छोटे भाई जो है वो भागे, वो एम्बुलेंस लेकर आ गए। मैं दोबारा भागा, मैंने कहा देखूँ एम्बुलेंस आ गई कि नहीं। तो मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे उठाओ। मैंने जैसे उठाने के लिए कोशिश की तो फिर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। 3 से 4 दफ़ा कलमा पढ़ा और फिर सबको, हम सातों बहन भाई जो है वो बेड के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, हमारी वालदा, हमारी दादी, हम सब जो है ना वो घर वाले इर्द गिर्द जो है वो अब्बू के खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दी। कह रहे हो भाई कलमा पढ़ो, हमें कह रहे हैं ओ भाई कलमा पढ़ो यार। फिर हम रोने लग गए, ज़ाहिर सी बात, वो अजीब सा वक्त था, तो हम सब रो रहे हैं बड़े गुस्से से। ओ भाई ज़ालिमों कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने का टाइम है। तो जब हमने कलमा पढ़ा तो फिर उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बस यहाँ तक पहुँचे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कलमा जो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दिया। और एक अजीब सी मुस्कुराहट, जो कि मैयत आपने देखी होगी, मैयत जो जिस वक्त थी और जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस वो वालिद साहब की आखिरी मुस्कुराहट थी। और इसी मुस्कुराहट के साथ जो है ना हमने वो तदफीन की है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक वही मुस्कुराहट रही। और आखिर में ये कलमा पढ़ते पढ़ते जो है वो अजीब सी मुस्कुराहट छोड़ कर चले गए। तो नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे थे हमारे साथ बल्दिया टाउन के मशहूर व मारूफ़ इंजीनियर अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह के फ़र्जंद मौलाना तलहा ज़ुबैरी साहब, जो हमारे साथ मौजूद थे और अपने वालिद साहब के हालात ज़िंदगी पर आप हज़रात को मालूमात फ़राहम कर रहे थे। नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए DHR न्यूज़।